حج کا سفر 70,000 کا مجمع تقریباً جمع ہو چکا ہے ابوا پہنچتے پہنچتے، اور آپ ایک دم اونٹنی کا رخ موڑو پہاڑوں میں چلے گئے۔ میری زندگی سفروں میں گزری ہے، ان میں خوبصورت ترین سفر میرا وہ ہے جو میں نے حضرت آمنہ کی قبر پہ حاضری تھی، پہاڑوں کے اندر۔ آپ اندر تشریف لے گئے، مجمع بھی ساتھ ہو گیا، کدھر جا رہے ہیں؟ اونٹنی کو بٹھایا، پہاڑ ہے کوئی 40-50 فٹ اونچا، ماں کی قبر کے سرہانے تشریف لے گئے اور گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور سر گھٹنوں میں دیا ایسے۔ یہ پوزیشن ہے چھوٹے بچے کے رونے کی، جب وہ رونا چاہتا ہے تو پھر اپنے پاؤں اٹھا کر یوں کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ ایک معصوم بچے کی طرح روئے، اور اتنا روئے کہ آپ کی ساری داڑھی آنسوں سے تر ہو گیا، آپ کا احرام تر ہو گیا، اور اپریل کی دھوپ تھی، اور آپ نے فرمایا میں آج رات یہیں قیام کروں گا۔ میں وہاں گیا ہوں، وہاں 2 آدمی نہیں ٹھہر سکتے، میرے نبی نے کہا میں یہیں ٹھہروں گا۔ آپ نے وہ رات اپنی ماں کے سہانے گزاری۔ جب پہاڑ سے نیچے اترے تو اللہ کے نبی نے ایک دم ہاتھ چھڑا، دوڑ لگائی، اور پھر پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ تو ام ایمن آپ کی ماں ہے، دودھ پلا۔ 8 عورتوں نے میرے نبی کو دودھ پلا، ان میں ام ایمن بھی۔ وہ جب پیچھے گئیں تو ایسا منظر تھا جس کو دیکھ کر شاید زمین بھی رو رہی ہوگی اور آسمان بھی، اور ابوا کے پہاڑ بھی۔ آپ ماں کی قبر پر ایسے لپٹے ہوئے تھے اس طرح، اپنے سینے کو پتھروں کے ساتھ، اور یوں دونوں ہاتھوں سے پتھر لیے ہوئے تھے۔ جب آپ ام ایمن قریب آئیں تو آپ سنا تو آپ فرما رہے تھے ماں جی آپ کے سوا تو میرا کوئی نہ تھا، آپ بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میرے لیے اب کس کی گود ہے؟ تو ام ایمن رضی اللہ عنہ نے اٹھانا چاہ کے بیٹا اٹھو، تو آپ نے انکار کر دیا۔ تو ام نے کھینچ کے نیچے لائیں اور زبردستی لائیں اور اونٹنی پر بٹھایا، اور آگے 2 راتوں کا سفر تھا، تو سب میرے نبی کے خاموش آنسوؤں سے آپ کا گریبان تر ہوتا گیا، اور آگے نہ کوئی خالہ ہے، نہ کوئی اور آسرا ہے، نہ باپ ہے۔ باپ اور ماں ہی بڑا سارا ہوتا۔ دادا نے کفالت میں لیا، 8 سال کی عمر میں ان کا بھی اللہ نے ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔